نذرانہ کی عزت پیش کر رہے تھے، خدا کی قسم کون اعلی حضرت وہ علمی اور روحانی شخصیت ہے کہ پورے عجم کے اندر، عرب کے سوا پوری دنیا پر، میں چیلنج سے بات کرتا ہوں، پوری دنیا پہ اتنی بڑی روحانی اور علمی شخصیت نہیں ہوئی کہ مکہ مکرمہ کا مفتی ہو، حجاز مقدس کا مفتی ہو، کعبۃ اللہ کا امام ہو اور کسی اجمی کا مرید ہوا ہو۔ اگر ہوا ہے تو میرے امام محمد رضا کا مرید ہوا ہے۔ 1905 کے اندر جب یہ کاغذ کے نوٹ شائع ہوئے، پہلے چاندی اور سونے کے سکے ہوتے تھے، لوگوں کے پاس چاندی اور سکہ ہوتا تھا، اس پہ زکوٰۃ دی جاتی تھی۔ جب کاغذ کے نوٹ شائع ہوئے، اب لوگوں کے پاس چاندی سونا تو نہیں، وہ کاغذ کے نوٹ ہیں، تو سوال پیدا ہوا کہ ان کاغذ کے نوٹوں پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے یا کہ نہیں؟ مکے اور مدینے کے علماء، پورے عرب و عجم کے علماء اس سوال کا جواب دینے سے قاصر ہے۔ جب یہی سوال میرے امام محمد رضا کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو میرے امام محمد رضا نے صرف جواب ہی نہیں دیا، ایک پوری کتاب لکھی جس کا نام ہے الکفل الفقیہ الفاہم فی احکام قرطاس دراہم۔ جب یہ کتاب عجم سے ہوتی ہوئی عرب کے اندر پہنچی اور کعبۃ اللہ کے امام، پورے حجاز مقدس کے مفتی اعظم فضیلت الشیخ حضرت علامہ مولانا عبداللہ میرداد رحمۃ اللہ علیہ، جب انہوں نے کتاب پڑھی تو اعلی حضرت جب مدینہ طیبہ مکہ مکرمہ حاضر ہوئے تو کیا ہوا؟ فضیلت الشیخ امام عبداللہ میرداد جو ہے وہ امام محمد رضا کے دستے بیعت ہوئے، مرید ہوئے۔ اور پوری دنیا کے اندر میرا چیلنج ہے، آپ یہ کہیں نہیں دہا سکتے کہ کعبۃ اللہ کا امام ہو اور کعبۃ اللہ کا مفتی ہو اور کسی اجمی کا مرید ہوا ہو۔ اگر ہوا ہے تو میرے امام محمد رضا کا مرید ہوا ہے۔ اور پھر میرے امام محمد رضا کی وہ ذات ہے کہ جب بھی پوری دنیا کے اندر کسی آدمی کو کوئی سوال پڑتا ہے، علی گڑھ یونیورسٹی کا وائس چانسلر جو میتھمیٹکس کے اندر جس نے فرانس سے علم حاصل کیا اور فزکس کے اندر فرانس کی یونیورسٹیوں سے علم حاصل کیا، اس کی ایک جزی جو ہے حل نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے فرانس جانے کا ارادہ کیا تو مولانا سلیمان رضوی صاحب بہاری جو اس یونیورسٹی کے اندر وہاں پہ شعبہ دینیات کے مدرس تھے، انہوں نے کہا سر آپ نے اتنا لمبا سفر کرنا ہے، آپ میرے ساتھ بریلی شریف چلے۔ بریلی شریف چلے، وہاں پہ میرے پیر و مرشد ہیں، وہ آپ کا مسئلہ حل کر دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے علم کہاں سے پڑھا ہے؟ کہا انہوں نے اپنے والد گرامی سے پڑھا۔ انہوں سے کہاں سے پڑھا ہے؟ اپنے والد گرامی سے۔ الغرض مولانا کے توسل سے ڈاکٹر سر ضیاء الدین علی گڑھی جب اعلی حضرت کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور جب اپنا مدعا پیش کیا کہ میں اپنے مسئلے کو میتھمیٹکس اور اپنی چیزوں کو حل کرنے کے لیے فرانس جانا چاہتا ہوں، فرمایا تم اپنا مسئلہ جو ہے اپنے ہاتھ پہ لکھتے جاؤ، میں ابھی حل کر دیتا ہوں۔ کاظور والے اس کے لیے فل اسکیپ کے بڑے بڑے تا چاہیے، صفحات چاہیے، میں ان پہ لکھوں گا۔ فرمایا نہیں، تم ہاتھ پہ لکھتے جاؤ، میں اپنے دل کے کمپیوٹر کے اندر آپ کے سوال کو جمع کرتا جاؤں گا، ابھی جواب دے دیتا ہوں۔ اور پھر ہوا، آپ نے جواب دیا۔ اور ایک سوال ڈاکٹر ضیاء الدین نے ایک اور کیا۔ وہ سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا، سوال کیا کہ حضور والا سورج ابھی صبح طلوع نہیں ہوتا تو روشنی آ جاتی ہے، شام کو سورج غروب ہو جاتا ہے، روشنی باقی ہوتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو میرے امام محمد رضا نے فرمایا، اپنے غلام کفایت اللہ صاحب کو فرمایا کہ حاجی صاحب ایک پانی کا تشت لاؤ۔ پانی کا تشت لایا گیا، پانی تشت کے اندر ڈال کر سکہ رکھ دیا گیا۔ ڈاکٹر صاحب سے کہا تھوڑی دور کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہوئے کہا سکے کو دیکھو نظر آ رہا ہے؟ کہا نظر آتا ہے۔ کہا تم تھوڑے سے پیچھے اور ہو جاؤ،
جب پیچھے ہوئے سکہ نظر نہیں آتا اپنے غلام سے فرمایا اس کے اندر پانی اور ڈال دو. جب پانی اور ڈالا گیا ڈاکٹر صاحب سے پوچھا سکہ نظر آ رہا ہے؟ کہا نظر آتا ہے. کہا تھوڑا سا اور پیچھے ہو جاؤ. جب اور پیچھے ہوئے سکہ نظر نہیں آ رہا کہا پانی اور ڈال دو. سکہ پھر نظر آنے لگا. جو فزکس کے لوگ ہیں فزکس جاننے والے وہ اس کو کہتے ہیں ریفلیکشن آف لائٹ. یعنی اعلی حضرت عظیم البرکت نے یعنی فزکس کے اندر بھی بہت سی کتابیں لکھی. میتھمیٹک کے اندر آپ نے 72 کتابیں لکھی ہیں. میرے اعلی حضرت پیر کمشا سے فرماتے ہیں آپ نے 1500 کتابیں لکھی ہیں جن کے اندر میرے امام احمد رضا کو اگر سائنسدانوں کے اندر دیکھو تو سائنسدانوں کے امام نظر آتے ہیں. خدا کی قسم اگر عاشق رسولوں کے اندر دیکھو عاشقان رسول کے اندر تو میرا امام احمد رضا عاشقان رسول کا امام ہے. اگر کوئی فزکس والا ہے اگر کوئی جبرے والا ہے پوری دنیا کے اندر جتنے علوم ہیں اللہ تعالیٰ نے میرے امام احمد رضا کو ودیعت کیے ہوئے. اب اسی امام کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے اور ان کی شان بیان کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں مناظر اسلام فاضل ذیشان فاضل شہیر عالم نبیل حضرت علامہ مولانا محمد یوسف صاحب قادری رضوی. وہ تشریف لاتے ہیں. آپ ان کی آمد سے پہلے ان کے شایان شان نعرہ لگائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، فیضان قبلہ شیخ الحدیث. اچھا 10 صرف ٹھیک ہے. میں دور تو آپ کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے پھر موجن الحمد للہ الحمد للہ ہدانا الی صراط مستقیم. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء وجميع المرسلين وآله وأصحابه وأولياء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان.
صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سارے احباب درود و سلام در الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. دشمن احمد پہ شدت کیجئے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، دشمن احمد پہ شدت. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. دشمن احمد پہ آپ پچھلے بھی پڑھ لو. دشمن احمد پہ کیجئے اشداء علی الکفار، دشمن پہ شدت کیجئے، دشمن احمد پہ، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، ملحدوں کی کیا. اتاری صاحب پھر مینوں ویکھ لے پہل پڑھ لو مہربانی تہاڈی ماشاءاللہ خیر لین واسطے بابے اور بارگاہ چ حاضر ہویا. پڑھو ذرا مہربانی تہاڈی ماشاءاللہ. ملحدوں کی کیا کی تے آ گل بھی یاد رکھیو نال، آئندہ تو کسے نو اپنا سنیاں ووٹ نہیں دینا. جیڑا پاکستان سنی اتحاد کونسل دے پلیٹ فارم تو امیدوار کھڑا ہوئے گا ووٹ انہوں دینا. پکی گل کرنی ہے. جیڑا پھرے گا قیامت والے دیہڑے بابے کی جواب دینا جی. ہاں دشمن احمد پہ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب. او دے نال پیار، او نو ووٹ، او دے نال نرمی، او دے نال یاری، او دے نال دوستی کرنا کی ہے. اس برے مذہب اب پہ لعنت. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. اس برے لعنت کیجئے.